بے شک کوئی اللہ کے گھر کی خدمت کرے اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے، بے شک کوئی ماں باپ کی خدمت کرے اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور کتنا اجر ماں باپ کی خدمت کا؟ بات آج موضوع خدمت، عرض کر رہا تھا عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب ذوالجلال جنت میں مجھے میرا پڑوسی تو دکھا، بات خدمت کی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام فلاں علاقے میں چلا جا، ایک کسائی ہے، گوشت بنانے والا، گوشت بیچنے والا، وہ تیرا پڑوسی ہے۔ دل میں بات آئی، اللہ کساب، فرمایا دیکھ تو صحیح۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھنے جاتے ہیں، وہ گوشت بناتا ہے، جو اچھی بوٹی آتی ہے، خوبصورت ٹکا کباب بوٹی آتی ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھتے رہے۔ جب وہ شام کو گھر جانے لگتا ہے، جب اس کے گھر جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ اس نے ایک بیگ سے گوشت نکالا، جناب محترم خوبصورت اس نے سالن بنایا۔ جب سالن تیار ہو گیا، اس نے روٹی بنائی۔ اب وہ کرتا کیا ہے؟ بات خدمت کی ہو رہی ہے کہ عظمت خدمت میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، وہ لقمہ لگاتا ہے، اپنے منہ میں ڈالتا ہے۔ جب منہ میں ڈالتا ہے تو کبھی ماں کے منہ میں لقمہ دیتا ہے، پہلے خود چباتا ہے، باپ کے منہ میں لقمہ دیتا ہے، پہلے خود وہ لقمہ چبا کر نرم کرتا ہے، ماں کے منہ میں دیتا ہے، اماں دعا کرتی ہے، بابا دعا کرتا ہے، اللہ ہم اس پہ راضی ہو گئے ہیں، اللہ تو بھی راضی ہو جا، اللہ ہمارے بیٹے کو عزتیں عطا فرما دے۔ ماں عرض کرتی ہے مولا میں اس کی ماں ہوں، اس پہ راضی ہوں، اللہ اس کو جنت میں اللہ کے نبی موسیٰ کے پڑوس میں محل دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بول پڑے، او میرے صاحب یہی دیکھنے آیا تھا، تو جنت میں میرا پڑوسی کیسے بنا ہے؟ تجھے اتنا بڑا نبی کے ساتھ محل کیسے ملا ہے؟ تو یہ تجھے عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، ذکر اذکار اور ورد وظائف کی برکت سے نہیں ملا، یہ اب میں سمجھ گیا، میں نے خود دیکھا، یہ تیری ماں کی دعا ہے، جو تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کا تابع فرما رہتا ہے، ان کو لقمے دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے تمہیں نبی کے ساتھ جنت میں محل عطا کر دیا۔ بابا کہتا ہے اللہ میرے بیٹے کو اللہ کے نبی کا دیدار دے دے، ماں کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس دے دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی دعائیں سنی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بابا تمہیں بھی مبارک ہو، اماں تمہیں بھی مبارک ہو۔ وہ کہنے لگے اے مسافر وہ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے دونوں کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ بابا تیری دعا قبول ہوئی، بابا میں اللہ کا نبی ہوں، تیرا بیٹا میرا دیدار کر رہا ہے۔ اماں اللہ نے تیری دعا کو بھی قبول کر لیا، اماں تو نے دعا کی میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں جنت میں محل دے دے۔ ہاں ہاں دیکھ کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں، اللہ نے تمہارے بیٹے کو میرے پڑوس میں محل عطا کر دیا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیوں نصیب ہوا؟ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں کساب کو، گوشت بیچنے والے کو محل کیوں نصیب ہو جاتا ہے؟ ماں اور باپ کی خدمت کی وجہ سے نصیب ہو جاتا ہے۔ تو عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی زندگی ساری غاروں میں رب رب، پہاڑوں میں رب رب، بیابانوں میں رب رب، ویرانوں میں رب رب، جنگلوں میں عبادت، لیکن اللہ کا قرب نصیب نہ ہوا، اللہ کی معرفت نصیب نہ ہوئی، اللہ کی محبت نصیب نہ ہوئی، مقام ولایت نصیب نہ ہوا۔ سوچا جب بڑے دن گزر گئے بات نہیں بنی، اسی کے دروازے پہ چلتے ہیں جس نے مجھے پالا تھا، اسی کے دروازے پہ چلتے ہیں جس نے مجھے اپنے پیٹ میں اٹھایا تھا، اسی کے دروازے پہ چلتے ہیں جس نے اپنے سینے سے مجھے دودھ دیا تھا، اسی کے دروازے پہ چلتے ہیں، اسی کے دروازے پہ چلتے ہیں جنت جس کے قدموں میں ہے، اسی کے دروازے پہ چلتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے تو اللہ خالی نہیں موڑتا ہے۔ لوگوں اسی کے دروازے پہ چلتے ہیں جس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔
حضرت بایزید بسطامی رات کے وقت اپنی ماں کے دروازے پہ آ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ ماں جب دروازہ کھولتی ہے، بایزید بسطامی عرض کرتے ہیں اماں جنگلوں میں تھک گیا، پہاڑوں میں تھک گیا، غاروں میں تھک گیا، ویرانوں اور بیابانوں میں بات نہ بنی، اماں اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو رہا، اللہ کی معرفت اور اس کے محبوب کا دیدار نصیب نہیں ہو رہا، اماں اندر نصیب نہیں ہو رہا، اماں تو میری ماں ہے نا، ہاتھ تو اٹھا دے۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں جب میں اپنی ماں کے قدموں پہ گرتا ہوں، جب میری ماں اللہ کے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ مقام جو مجھے عبادت و ریاضت، زہد و تقوی اور پرہیزگاری سے نہ ملا، وہ مقام اللہ نے مجھے میری ماں کی ایک دعا سے عطا کر دیا ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یہ تو والدین کی خدمت کی بات ہے۔ آئیے اب ماں کی بات نہیں کرتا، باپ کی بات نہیں کرتا، استاد کی خدمت کی بڑی بات یہ بھی بات نہیں کرتا، ولی کی خدمت بڑی بات یہ بھی بات نہیں کرتا۔ الجامع صحیح للمسلم، الجامع صحیح للبخاری، ایک طائفہ نے کتے کی خدمت کی تھی، ایک طائفہ نے کتے کی خدمت کی، اس کے لیے آسانی کی۔ وہ کتا جو کنویں کے ارد گرد گھوم رہا تھا، گرمی کی شدت تھی، نیچے کیسے اتروں، پانی کیسے پیوں، کون پانی پلائے، میری پیاس کون بجھائے۔ جب وہ طائفہ گزری، اس نے دیکھا یہ کنویں کے گرد گھومنے والا پیاسا ہے، یہ پانی کا طلبگار ہے، یہ پانی پینا چاہتا ہے۔ طائفہ کنویں کے اندر اترتی ہے، پانی لاتی ہے، کتے کو پلاتی ہے۔ جب ایک طائفہ کتے کی خدمت کرتی ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کو درجہ ولایت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جملہ سنانے کا، حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے، جو کتے کی خدمت کرے اتنا بڑا مقام پا جائے، جو ماں باپ کی خدمت کرے وہ کتنا مقام پاتا ہے، جو استاد کی خدمت کرے وہ کتنا مقام پاتا ہے، جو عالم دین کی خدمت کرے وہ کتنا مقام پاتا ہے۔ تو خدمت میں عظمت ہے، بولو خدمت میں جس کو بھی عزت ملی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کرو، بات بنی تو خدمت سے، میرے مصطفیٰ کی نوکری کی، میرے مصطفیٰ کی خدمت کی۔ ہاں جی، کتنی خدمت تھی غار کے اندر، کوئی کر سکتا ہے؟ گھر قربان کر دیا، لباس قربان کر دیا، اس خدمت کا اللہ صلہ یہ عطا کرتا ہے کہ آج بھی سیدنا صدیق اکبر سینے مصطفیٰ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔ بات بنی خدمت سے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کون ہے اتنی خدمت کرنے والا؟ سب کچھ قربان کر دیا، قدم قدم پہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اتنی خدمت کی، ان کو بھی سینے کے ساتھ رکھا۔ بلال حبشی نے کتنی خدمت کی میرے مصطفیٰ کریم کی، میرے آقا کریم نے زندگی ساری ساتھ جنت میں ساتھ رکھا۔ سلمان فارسی نے کتنی خدمت کی میرے مصطفیٰ کریم کی، صاحبو اپنی اہل بیت میں شامل کر لیا۔ یہ تو صحابہ تھے، یہ تو عظیم المرتبت تھے۔ وہ یافور، وہ سواری میرے مصطفیٰ کریم کی جس کے اوپر میرے آقا سوار ہوتے تھے، جس کے اوپر آقا بیٹھ کر میرے حضور تشریف لے جاتے، یہ یافور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میری نسل کے جتنے بڑے تھے نا، وہ سواریاں، وہ کھچر، وہ گدھے، وہ تمام نبیوں کی سواریاں بنی ہیں، آقا میں ان کی نسل میں سے آخری ہوں، آپ نبیوں میں سے آخری ہیں۔ اس نے خدمت کی، آج اس کا ذکر ممبروں پہ ہوتا ہے، تو بات کس کی وجہ سے بنتی ہے؟ خدمت کی وجہ سے۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان کو آج کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، کوئی ان کا تعارف نہیں، ان کا ذکر نہیں تاریخ میں، لیکن جنہوں نے مصطفیٰ کی خدمت کی ہے ان کو درد دل کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، ان کو تعظیم و تکریم کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ جب ان کا ذکر کرتے ہیں دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت بڑے محدث ہیں، امام غزالی بہت بڑی شخصیت ہیں، احیاء العلوم کے علاوہ دیگر کتابیں لکھیں، وفات پا گئے۔ بات بنتی کس سے ہے؟ اونچی بولو، بات بنتی کس سے ہے؟ خدمت سے۔ اب سنیے، امام غزالی وفات پا گئے،
کسی اللہ والے کے ساتھ خواب میں ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا امام غزالی اللہ نے معاف تو کر دیا ہوگا؟ امام غزالی کہتے ہیں جی اللہ نے معاف کر دیا ہے. پھر اس نے خود ہی کہا ماشاءاللہ آپ نے اتنے بڑے مدرسے بنائے، اس کے صدقے معاف کیا ہوگا؟ امام غزالی کہتے ہیں نہیں. حدیثیں بڑی پڑھائیں، اس کے صدقے معاف کیا ہوگا؟ امام غزالی کہتے ہیں نہیں. بڑے بڑے علماء مفتیان بنائے، اس کے صدقے اللہ نے معاف کر دیا ہوگا؟ نہیں. عبادت و ریاضت، زہد و تقوی کے صدقے اللہ نے معاف کر دیا ہوگا؟ نہیں. حج اور عمرہ کے صدقے معاف کر دیا ہوگا؟ نہیں. قربانی کے صدقے معاف کر دیا ہوگا؟ نہیں. تو وہ پوچھتا ہے امام غزالی اگر اس کے صدقے اللہ نے معاف نہیں کیا تو پھر خود ہی بتاؤ کس نیکی کے صدقے تمہیں اللہ نے معاف کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے ان تمام چیزوں کے صدقے مجھے اللہ نے معاف نہیں کیا. امام غزالی فرماتے ہیں ایک دن کتاب لکھ رہا تھا، دوات کی طرف قلم لے گیا، سیاہی میں قلم ڈبوئی. جب واپس کتاب لکھنے کے لیے قلم لا رہا تھا، گرمی کی شدت تھی، ایک مکھی میرے قلم پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، وہ سیاہی چوسنے لگ جاتی ہے، اپنی پیاس کو بجھانے لگ جاتی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں میں نے اپنی قلم کو اللہ کی رضا کے لیے روک لیا. مخلوق خدا ہے، پی لے، گرمی ہے، اپنے جگر کی گرمی کو مٹا لے، تو میں نے اپنے قلم کو وہیں روکے رکھا. جب اس نے اپنی پیاس بجھا لی پھر میں نے آگے کتاب لکھی تو میں نے اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے میرے اللہ پھر مجھے یہ تو بتا اگر ان تمام چیزوں کے توسل سے مجھے تو نے معاف نہیں کیا، تو رب ہے نا، احکم الحاکمین ہے نا، پروردگار ہے نا، رب العالمین ہے نا، بتا تو صحیح پھر کس نیکی کے صدقے تو نے مجھے معاف کر دیا؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ فرماتا ہے وہ جو تو نے مکھی کو سیاہی پلا کے پیاس بجھائی تھی اس کے صدقے تجھے معاف کر رہا. مخلوق کے خدا کی خدمت سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. بات خدمت سے بنتی ہے. بات کس سے بنتی ہے؟ خدمت سے بنتی ہے.